بگڑی ہوئی مولا میری تقدیر بنا دے، تقدیر بنا دے، حسنین کے صدقے میں مجھے غم سے چھڑا دے، غم سے چھڑا دے۔ اور خود بخود کلچر وہیں جاتا ہے. وائی وی آر ناٹ بی ایبل ٹو کنٹرول اوور جنریشن؟ کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی ہے؟ کیونکہ اصل میں اس کو ڈائریکٹ کوئی اور کر رہا ہے، اور میں اور آپ مصروف ہیں کس پہ؟ کاروبار میں، بزنس میں، اس میں اس میں. ہمیں اپنے کام لگے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اولاد کہاں جا رہی ہے، کیا دیکھتی ہے یہ آئی پیڈ پہ، کیا دیکھتی ہے یہ یوٹیوب پہ، کیا دیکھتی ہے. کسی کو پتہ ہے؟ ہم چیک کرتے ہیں؟ نہیں. ہم کیوں نہیں چیک کر سکتے؟ کیونکہ ہم نے اپنے موبائل پہ پاسورڈ لگائے ہوئے ہیں. ہم اپنے موبائل کسی کو نہیں کھولنے دیتے، تو وہ کیوں کھولنے دے گا؟ آپ اوپن رکھیں اپنے گھر میں، اگر چور نہیں ہے تو کیا ٹینشن ہے اس میں. لیکن ہمیں خود ڈر رہتا ہے کہ ہمارے میسیجز کوئی نہ پڑھ لے. مشکل تو ہماری اپنی ہے. اصل میں ہم خود گرفتار ہیں، ہم خود پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم سب کو پھنسا رہے ہیں. خوب اخلاق یہی ہونا چاہیے فیملی میں کہ ہر کسی کی چیزوں کو، شخصیت کو ایک حرمت ایک ہونی چاہیے اخلاقاً طور پہ، کہ میں کسی کی چیز نہیں دیکھوں، مگر اوپن ہونی چاہیے تاکہ چیزیں چھپ کر داخل نہ ہوں. آج یہی ہے، آج ہم گھروں کے اندر ایک دوسرے سے دور ہیں، سب دور ہیں. کیوں؟ سب کی اپنی دنیا ہے، اس دنیا میں سب رہ رہے ہیں. ہر کوئی اپنے انسٹاگرام میں ہے، کوئی سنیپ چیٹ میں ہے، کوئی کسی اور میں ہے. ہم اسی کے اندر ہیں، سب کچھ وہی ہے. سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. میں خود، میرے گھر والے، میں جب گھر جاتا ہوں میری بیٹی مجھے یہی کہتی ہے. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں کاموں کو گھر میں نہ لے کے جاؤں، لیکن بہرحال بینگ ایز اے اسکالر لوگوں کو رپلائی کرنا پڑتا ہے. لوگ بھی نہیں دیکھتے ہیں مولانا کو، جب میسج کرتے ہیں سوچتے ہیں ابھی جواب دے گا. وہ اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، اس کی تو نہ بچے ہیں نہ بیوی ہے، نہیں ابھی جواب چاہیے اس کو. وہی جواب. ایک ابھی آسٹریلیا میں صبح ہوتی ہے تو وہ اس ٹائم میسج کرتا ہے، امریکہ میں دوسرے ٹائم پہ صبح ہوتی ہے، اس ٹائم وہ سمجھتا ہے 24 گھنٹے مولانا بھی آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی مولانا ابھی بتائیے. ابھی کہاں سے بتائیں؟ ابھی اور کتاب کھولنی پڑے گی، ریسرچ کا کوئی ہو سکتا ہے. میں خود تھوڑی بتانا ہے، بہت سے جواب مجھے خود کو دیکھنے ہیں. لیکن نہیں، ابھی بتائیں. خوب اچھی بات ہے، خدا کا شکر ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں، یہ بھی خدا کا شکر ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. لیکن میں جب گھر جاتا ہوں میری بیٹی مجھے یہ کہتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ ہمارے باپ ہیں یا ان کے موبائلوں کے؟ وہ کہتی ہے ہم لوگ کون؟ ہاں اس نے ایسے ہی بولا. اس نے ایک دن بولا ہم چقندر ہیں، ہم سبزی ہیں کوئی، آپ ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. عزیزان یہ حقیقت ہے. یہ ہمیں اپنی زندگی کے اصولوں کو قائم کرنا پڑے گا. ماں ہے تو الگ لگی ہوئی ہے، باپ ہے الگ لگا ہوا ہے، بچے الگ لگے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں سوسائٹی کہاں جا رہی ہے. پھر ہم کہتے ہیں رسول خدا نے ہمارے لیے حضرت خدیجہ کو رول ماڈل بنایا. کہاں ہے حضرت خدیجہ؟ کہاں ہے حضرت زہرا؟ کہاں ہے وہ لائف سٹائل، وہ اسلامک لائف سٹائل کہاں ہے؟ وی ہیو ٹو فائنڈ. عزیزان محترم، بہرحال رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی کہ جب لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے. اور آپ دیکھیں کتنی تکلیف تھی رسول خدا کو. لہو لوہان کر دیتے تھے، پتھر سٹون مارتے تھے رسول خدا کے اوپر، جو ہے وہ کچرا پھینکا گزرتا. اتنی تکلیفیں، مگر کہتے تھے جب میں گھر آتا تھا اللہ اکبر تو وہ ساری مشکلات حل ہو جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ گھر کے اندر ایک کردار ایسا تھا جو سکون دیتا تھا، جو شیلٹر دیتا تھا. گھر ایسا ہونا چاہیے، میرا گھر ایسا ہی ہونا چاہیے. عزیزان محترم، باہر جو پریشانیاں ہوں آدمی کو پتا ہو کہ ہاں گھر جائے گا سکون میں آ جائے گا. یہ کون بنائے گا؟ یہ ہم خود بنائیں گے. کوئی باہر دوسرا تھوڑی ہمارا. دیکھیں کوئی دوسرا آپ کے لیے اچھا کیوں سوچے گا جب آپ خود اپنے لیے اچھا نہیں سوچتے. رسول خدا جب گھر جاتے تھے، اور رسول خدا کو یہی تھا کہ وہ لہو لہان ہو گئے، مگر جب گھر آتے تھے تو کبھی بھی، عزیزان محترم، یہ موٹیویشنل فیکٹر ہے ایک فیملی کے لیے. دونوں میاں بیوی، یہ کردار تھا. کتنی رسول خدا نے حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی.
جب حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئیں تو اس کے بعد جو کی تو ساری کتنی رسول خدا کی جو وائف تھیں وہ سب کہتی تھی کہ ہر وقت ہم نے رسول خدا کو حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہوئے پایا. ہر وقت حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تھے گھر سے نکلتے وقت. یاد یعنی کیا کتنا امپیکٹ تھا لائف کے اوپر. اور اگر کوئی ان کا دور رشتہ دار قریبی مل جاتا تو اس سے مراعات کرتے, اس کے خیال رکھتے. کیونکہ حضرت خدیجہ کا جاننے والا ہے. یہ کردار ہوتے ہیں عزیزان محترم, کردار صدیوں میں بنتے ہیں اور پھر اپنے ٹائم زون کو بریک کرتے ہوئے ہر ٹائم زون میں رول ماڈل ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں مکہ میں تھی تو ابھی کیا ہے, نہیں, ابھی بھی یہی ہے. ابھی بھی آپ اپنے آپ کو پاک دامن, اپنی آپ کو با تقویٰ پرہیزگار رکھ کر آپ کاروبار کریں, بزنس کریں, سارے کام کریں. اسلام آپ کے لیے اسلام آپ کو لمیٹڈ نہیں کر رہا. ہاں, لیکن خاتون کی پہلی پرائرٹی اس کا گھر ہے. اگر وہ اپنا گھر صحیح مینیج کر رہی ہے تو وہ باہر بھی کرے. لیکن بعض اوقات انسان باہر کے چکر میں گھر خراب کر دیتا ہے. کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا جو دنیاوی لوگ ہیں, دنیاوی چیزیں ہیں, مگر when they come to their home, جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنے کیریئر کو, اپنے پروفیشنز کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کہا فیملی فرسٹ. فیملی فرسٹ ہے. یہ بچے امپورٹنٹ ہیں. یہ بچے کل کو امام زمانہ کی فوج ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ماں اپنی گود سے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے اس بچے کی تربیت کر رہی ہے. کیوں؟ اگر اس کی سانسوں میں باوضو ہے, اگر وہ قرآن کی تلاوتیں سن رہی ہے, زیارت عاشورہ سن رہی ہے, تو اس بچے کے روح کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. وہ اثر پڑتا ہے. اگر خدا نخواستہ انسان گانے سن رہا ہو, چیزیں سن رہا ہو, تو اس پہ اثر پڑے گا. آپ جب اچھی چیزیں سنیں گے, اچھی بات کریں گے, گناہوں سے دور رہیں گے, تو بہرحال میری ریکویسٹ ہے کہ جو ہماری سسٹرز ہیں, ہماری مدرز ہیں, عزیزان محترم, عبادت کو اپنی زندگی, مشکلات ہیں, فیملی ٹائم سب کچھ ہے, لیکن اسی کے اندر اپنی عبادت کو, قرآن کی تلاوت کو, ان چیزوں کو رکھیں تھوڑا تھوڑا. کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ آپ کو دیکھ کے بڑا ہو رہا ہے. اگر آج آپ اول وقت میں نماز میں نہیں کھڑی ہوں گی تو یہ بچہ یا بچی اول ٹائم نماز نہیں پڑھیں گے. جب ان کو پتہ چلے گا کہ فرسٹ ٹائم میں میری ماں چادر پہن کر نماز میں کھڑی ہو جاتی ہے, یہ چھوٹی سی بچی بھی کہیں سے چادر ڈھونڈے گی اور وہ خود پہنے گی, اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چھوٹے, آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں, بچی خود ہی یوں کرتی ہے. آپ جب چھوٹی ہو اس کو سکارف پہنائیں, اس کو کلرفل سکارف پہنائیں, اس کو خود پتہ چلے گا کہ میں جو یہ میری لائف کا حصہ ہے, یہ بوجھ نہیں ہے میرے اوپر. خوب یہ اسلام ہے عزیزان محترم. بہرحال ہم چلتے ہیں مکہ کے ان ایام میں کہ جب آخری وقت ہے اور حضرت خدیجہ جو ہیں انہوں نے وصیتیں کی کچھ اپنی. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ رسول خدا سے کہ کہیں کہ خود اتنا کچھ دیا اسلام کو, مگر پھر بھی جو ہے وہ اتنا خیال کر رہی ہیں کہ رسول خدا کو خود کچھ نہیں کہہ رہی ہیں کہ بس وہ جو اپنی چادر ہے اس میں مجھے دفنائیں. تو پروردگار نے اپنی بارگاہ سے حضرت خدیجہ کے لیے کفن بھیجا. ظاہر ہے جس نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں دیا ہو تو اس کا کفن تو خدا کی بارگاہ سے آئے گا. کیا وصیتیں کر رہی ہیں عزیزان محترم. رسول خدا سے کہا کہ فاطمہ بہت چھوٹی ہے, اتنا خیال رکھیے گا کہ میرے جانے کے بعد کوئی اس سے اونچی آواز میں بات نہ کرے. اللہ اکبر, کتنا خیال ہے. اللہ. ہاں عزیزان محترم, خوب آپ تصور کریں نا, حضرت سیدہ یتیم ہو رہی ہیں, کتنا سخت ہے بی بی کے لیے. ماں کا چلے جانا, ماں ہوتی ہے بہرحال, لیکن بیوی بھی کہہ رہی ہیں کہ خیال رکھیے گا کہ کوئی اونچی آواز میں فاطمہ سے بات نہ کرے.
میں قربان جاؤں حضرت خدیجہ، کاش کے رسول خدا کے جانے کے بعد آپ دیکھتی کہ اونچی آواز میں تو بات کرنا دور کی بات، اس امت نے رسول خدا کے جانے کے بعد اونچی آواز میں گفتگو نہیں کی، بلکہ جلے ہوئے دروازے بھی گرا دیے۔ اللہ اکبر۔ نہ صرف میں سید ہونے کی وجہ سے عزیزان محترم میں کچھ مصائب نہیں پڑھتا، کیونکہ میں اپنی ماں کے مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ امام حسن کہتے ہیں نا کہ کاش میں کوچہ بنی ہاشم میں نہ ہوتا، ساری زندگی کہتے رہے، کیوں؟ کہتا ہے ایک شخص کو دیکھتا تھا تو مجھے وہی گلی کا وہ واقعہ یاد آ جاتا تھا۔ کہا کیا واقعہ تھا؟ عجیب واقعہ تھا، میں واقعاً بیان نہیں ہوتا کہ ماں کے ساتھ کیا ظلم ہوا اور کیا سختیاں ہوئیں اور یہ چھوٹے بچے دیکھتے رہے۔ ہاں حضرت خدیجہ آپ جب جا رہی ہیں آپ کی بچی پر کوئی ظلم نہیں ہے، اس وقت تک تو کچھ نہیں ہے۔ ہاں آپ کو دفنایا گیا، رسول خدا نے آپ کو دفنا دیا، آپ کے غم میں پورا 1 سال رسول خدا غم میں رہے، گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، گھر میں رہتے تھے سوائے واجب کاموں کے۔ مولا متقیان بھی کہتے ہیں کہ یہ ایسی شخصیت تھیں کہ جن کا غم واقعاً بہت بڑا غم تھا، مگر حضرت خدیجہ ایک بچی آپ کی ہے، ایک بچی حسین کی ہے، ایک آپ کی بچی ہے کہ جس کا خیال رسول خدا نے اس وقت تو رکھا، ہاں مگر کربلا میں ایک حسین کی بچی ہے کہ ابھی حسین دنیا سے گئے ہیں، اسے سنبھالا نہیں گیا۔ ہاں عزیزان محترم، کہیں تماچے ہیں، کہیں تازیانے ہیں، کہیں دامن میں آگ ہے۔ عجیب بیان ہوتا ہے کہ بچی جو ہے وہ پانی مانگنا چاہتی ہے تو پانی ملتا نہیں ہے، بلکہ پانی اس کے سامنے گرا دیا جاتا ہے۔ ارے یہیں پر بھی مصائب ختم ہو جاتے تو ہاں عزیزان محترم ختم تھے۔ اب آپ خود تصور کریں، اگر رونا آئے تو دعا دیجئے گا۔ ارے ایک چھوٹی سی بچی جو باپ کے سینے پر سوتی ہو، آپ سوچیں کہ وہ بچی کربلا سے کوفہ کا سفر کر رہی ہے اور نہ جانے کن نگاہوں سے اس نیزے کو دیکھتی ہے کہ جس پر باپ کا سر ہے، نہ جانے کیا گفتگو کرتی ہوگی، ارے کیا کہتی ہوگی، ارے کس طرح دیکھتی ہوگی۔ ارے میرا بابا میرے اتنے قریب ہو کر میرے قریب نہیں ہے۔ ہاں جب یہ لٹا ہوا کارواں جب شام پہنچا ہے اور شام کو جب رات ہوئی ہے، ارے بچی بابا بابا کرتی ہے، روتی ہے، تو پھر آواز آئی، ارے یہ کون ہے؟ کہا بچی ہے۔ کہا بابا بابا کرتی ہے، تو کہا جاؤ اس کو بابا کا سر دے دو۔ ارے اب آپ سوچیں کہ بچوں کا دل بہلانے کے لیے انہیں کھانا دیا جاتا ہے یا کوئی چیز۔ اب جب تشت آیا، جب کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ باپ کا سر ہے، ارے خون آلودہ ہے، خاک میں ہٹا ہوا ہے۔ اب اتنے عرصے کے بعد جب بچی کے پاس سر آیا، بچی کیا کہتی ہے؟ منزل لذی، ارے بابا آپ کہاں تھے؟ آپ کے جاننے کے بعد تماچے پڑے، بابا آپ کے جاننے کے بعد خیموں کو آگ لگی، ارے بابا آپ کہاں تھے؟ یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی۔ بی بی زینب فرماتی ہیں میں سمجھی بچی سو گئی ہوگی، مگر جا کر کیا دیکھا، ایک طرف سر ہے ایک طرف بچی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ میری ہستی سوار دے مولا، سب کی ہستی سوار